سارے گورنر بادشاہ کے محل کے قریب آئے اور انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ بادشاہ نے ان گورنروں کو اپنے دربار میں بلایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ان سب کو اپنی طرف سے خلعت دی۔ خلعت کہتے ہیں ایک گاؤن ہوتا ہے، جیسے یونیورسٹیوں میں پاس ہونے والے بچوں کو گاؤن پہنا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہ خلعت بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ جس کو خلعت دے دیتا تھا وہ بادشاہ کا مصاحب کہلاتا تھا۔ وہ خلعت پہن کر وہ جس وقت چاہتا بادشاہ کے دربار میں آ سکتا تھا، اس کے بعد گرین کارڈ مل جاتا تھا دربار میں جانے کا، تو یہ بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ گورنر سارے بڑے خوش۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عین جب خوشی کا سماں تھا سب لوگ بڑے خوش تھے۔ ایک گورنر ایسا تھا کہ جس کو چھینک آ رہی تھی، یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ جب آنے لگتی ہے بندہ جتنا دبائے یہ اتنا اور زیادہ آتی ہے۔ اب وہ چھینک کو دبانا چاہ رہا تھا کہ نہ آئے، کیوں کہ چھینک آنے سے دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جس کو چھینک آتی ہے وہ سب کی محسوس کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک سے کچھ پانی نکل آئے۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس پانی کو صاف کرنا بھی ایک مسئلہ۔ اب وہ بندہ ایک کشمکش میں ہے، چھینک روکنے کی کوشش کرتا ہے اور چھینک اتنا زیادہ شدت سے آتی ہے، حتیٰ کہ اس کو 2-3 چھینکیں ایک وقت میں آئیں۔ اس نے سر نیچے کر لیا، سب لوگوں نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب جب اس بندے کو چھینک آئی نا تو اس کے ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا۔ اب اس پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اس بندے نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی طرف متوجہ ہیں تو اس نے اس خلعت کے ایک کنارے سے اس پانی کو صاف کر دیا۔ عین اسی موقع پر بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، میری دی ہوئی خلعت سے تم اپنی ناک کے پانی کو صاف کر رہے ہو۔ بادشاہ نے اس گورنر کو کھڑا کیا اور خلعت اتار کے گورنر شپ سے اس کو معزول کر کے باہر نکال دیا۔ اب ایک گورنر کو معزول کر دیا جائے معمولی بات پر تو باقی سب لوگ سہم گئے۔ وزیر با تدبیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجلس برخاست کر دیں، تو بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی۔ سب گورنر اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربان آیا، بادشاہ سلامت، دہامند کے علاقے کا گورنر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلا لو۔ چنانچہ وہ گورنر آیا اور اس نے آ کے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ چھینکا آنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر غیر اختیاری چیز ہے تو آپ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی کہ بڑے دربار میں رسوا کر دیا اور اس کو معزول کر دیا؟ اور بادشاہ بھی سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، تو مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو، میں پہلے بہت غصے میں ہوں۔ تو اس پر نہامند کے علاقے کے اس گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آج ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے ایک بندے کو خلعت سے نوازا، وہ بندہ اس کی قدر نہیں کر سکا، آپ نے بھرے دربار میں اس کو رسوا کیا اور معزول کر کے باہر نکال دیا۔ تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم اس خلعت کی قدر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرے دربار میں ہمیں رسوا کریں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ خلعت جو ہے اتاری اور بادشاہ کی طرف پھینک دی۔ یہ رکھیں اپنی خلعت کو، میں خود اپنی گورنری کو چھوڑتا ہوں اور میں پہلے اپنے رب کا بندہ بننے کی محنت کرتا ہوں۔ بادشاہ حیران، اس پاگل کو کیا ہوا؟ اب یہ نہامند کے علاقے کا گورنر بادشاہ کے دربار سے تو نکل گیا، گورنر اس کی چلی گئی تھی، سوچنے لگا کیا کروں، تو اس نے سوچا کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے میں نور نسبت کو پانے کی کوشش کرتا ہوں۔
चुनाचे ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के पास आया। एक साल जब गुजर गया तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने उनको बुलाया और बुलाकर पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो? तो जी मैं निहामंद के इलाके का गवर्नर रहा हूँ और अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इस निस्बत को हासिल करने के लिए। उनका अच्छा, अगर तुम गवर्नर रहे हो इसका मतलब ये कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हुकूकुल इबाद भी होंगे। हुकूकुल्लाह में तो तुमने कोताही की होगी, लेकिन हुकूकुल इबाद में भी कोताही की होगी, और जब तक बंदा हुकूकुल इबाद को पूरा ना करे इस निस्बत का अहल नहीं बन सकता। तुम ऐसा करो, उनकी फहरिस्त बनाओ। हज़रत मुझे तो याद नहीं है कि मैंने क्या किया, बातें याद थोड़ा रहती हैं। हज़रत ने फरमाया तुम कागज़ कलम लो और बनाने बैठो। अल्लाह की शाम के जब कागज़ कलम लिया और लिस्ट बनाने बैठे तो कई सफ़े भर गए। फ़लाँ के साथ ये ज़्यादती की थी, फ़लाँ को मामूली बात पे मैंने सज़ा दिलवाई थी, फ़लाँ के साथ ये किया था, फ़लाँ की दिल आज़ारी हुई, फ़लाँ के साथ ये हुआ। 2-3 कागज़ भर गए। ला के शेख को दिखाया, हज़रत इन लोगों के हुकूक में मैंने कोताही की हुई है। हज़रत ने फरमाया तुम निहामंद के इलाके में वापस जाओ और इन लोगों से हुकूक माफ़ करवा के वापस आओ। उनको कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, तो मुझसे कोई मुशक्क़त करवा लो, कोई सज़ा दे लो, लेकिन मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो। किसी ने कहा अच्छा 1 घंटा धूप में खड़ा होकर दिखाएं, तो 1 घंटा धूप में खड़े हुए, उससे माफ़ी मांगी। किसी ने कहा मेरा घर तामीर हो रहा है, तुम 1 महीना मेरे घर में मजदूर बन के काम करो। उसके घर में मजदूर बन के 1 महीना काम किया, उससे माफ़ी मांगी। हर बंदे की मर्जी के मुताबिक सज़ा बर्दाश्त की। 3 साल लगे लोगों से माफ़ी मांगने में। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 3 साल शेख के पास लग गए थे और 3 साल यहाँ लग गए, 6 साल लग गए और अभी तक शेख की सोबत में बैठना नसीब नहीं हुआ। 3 साल के बाद जब सब लोगों से माफ़ी मांग ली तो शेख की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत मैंने हुकूकुल इबाद बख्शवा लिए हैं, सबसे माफ़ी मांग लिया है। फरमाया अच्छा अब तुम हमारी मजलिस में बैठा करो। 6 साल के बाद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने उन्हें अपनी मजलिस में बैठने की इजाज़त अता फरमाई। लेकिन चूँकि मेहनत बहुत थी, मुजाहिदा बहुत था, कुर्बानी बहुत थी, अल्लाह की इनायत की नज़र ऐसी हुई, अब शेख की 1 दिन की सोबत इनके दिल को मुनव्वर कर देती थी। एक मजलिस इनके दिल को मुनव्वर करती थी, फ़ायदा होता था। चुनाचे चंद दिनों के अंदर अल्लाह ने दिल की हालत बदल दी और इनके दिल को नूर मार्फत से अल्लाह ने भर दिया। कि एक ऐसा दिन भी आया कि जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने इनको निस्बत के नूर के हासिल होने की बशारत अता फरमाई। इनका नाम था शिबली रहमतुल्लाह अलैह। कभी निहामंद के इलाके के गवर्नर थे और आज अल्लाह के आशिक बन गए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो